نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے جتنی وضاحت کی جائے، جتنا اس کو کھولا جائے، یہ اتنی زیادہ وضاحت چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک قیدی قید کے اندر ہوتا ہے، بے شک وہ سزائے موت کا قیدی ہی کیوں نہ ہو، وہ قید کے اندر جب تک قید میں رہتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ قید کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی اپنی اس قید خانے والی زندگی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اس کی ہمیشہ سوچ یہی ہوگی کہ جب میں اس قید خانے سے باہر قدم رکھوں گا تو میری کون کون سی خواہشات ہوں گی، میں اس قید خانے سے نکلوں گا تو میں کیا کیا کروں گا، میں اولاد کو پڑھاؤں گا یا میں شادی کروں گا، میں اپنی زندگی بساؤں گا، میں گھر بناؤں گا، میں گاڑیاں خریدوں گا، میں بڑے بڑے کاروبار کروں گا، لیکن وہ ساری اس کی امیدیں، ساری خواہشات کب کے لیے ہیں؟ جب وہ قید خانے سے نکلے گا تب کے لیے وہ امیدیں باندھتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے اس قید خانے سے نکلوں گا، نکلنے کے بعد میں اپنی ان ساری خواہشات کی تکمیل چاہوں گا اور اپنی ان خواہشات کو پورا کروں گا۔ تو قید کے اندر جب تک وہ قید کے اندر بند ہے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اب میں اس قید کے اندر ہوں، اس قید کے اندر میں اپنے لیے بڑے بڑے کاروبار کھڑے کروں، بڑی بڑی بنگلے کھڑے کروں، گھر کھڑے کروں، اپنا بزنس سٹرونگ کر لوں، مضبوط کر لوں۔ نہیں، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کون سا دن وہ آئے، میں اپنے اس قید خانے سے نکل جاؤں اور میں اپنی آزادی والی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو سیٹل کروں، اپنی زندگی کو بہتر بناؤں۔ اور قید کے اندر دوسری بات، جب وہ قیدی قید کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہاں اسے وہی کھانا پڑتا ہے جو قید کے اندر اس کو دیا جاتا ہے، وہی پہننا پڑتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ٹائم گزارنا پڑتا ہے۔ اس کے سونے کی ترتیب بھی وہی بنتی ہے، اس کے جاگنے کی ترتیب بھی، اس کے باقی کام کاج کی ترتیب بھی، وہ پورے دن کی روٹین، رات کو سونے کی روٹین اسی طریقے کے ساتھ مرتب کرتا ہے جیسے اس کو کہا جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ نہ سو سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنے کام کاج کر سکتا ہے۔ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا نے ہماری زندگی کو، مومن کی زندگی کو اس قیدی کی زندگی کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتلا دیا کہ ایک مومن مسلمان اپنی جو سوچتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے۔ مومن مسلمان اگر اپنے کاروبار کا سوچے گا تو اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر سوچے گا کہ میں اصل جو میری زندگی ہے، اصل جو میری خوشیاں ہیں، اصل جو میرا گھر ہے وہ جنت کا گھر ہے، دنیا کا گھر نہیں ہے۔ یہاں وہ جو بھی سوچے گا، جو بھی کام کرے گا، وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کرے گا کہ جیسے ہی میں اس دنیا کی زندگی سے، اس قید خانے سے آزادی چاہوں گا، جیسے ہی میری موت آئے گی تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا، میری وہاں زندگی، لائف سٹائل وہاں کیسا ہوگا۔ یہ مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔ اور کافر کے لیے، کیونکہ اس کے مسکن، اس کا ٹھہراؤ، اس کے رہنے کی جگہ دنیا ہی ہے، اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، وہ دنیا میں رہ کر اس کی سوچ دنیا تک محدود رہتی ہے۔ وہ اپنی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری یہ دنیا، یہاں میرا کیا بنے گا، میں یہاں کیا بنا لوں، کیا کر لوں، میں یہاں سے جانے سے پہلے کے لیے یہاں کے پلان مرتب کر لوں اور یہاں میں اتنا سرمایہ اکٹھا کر لوں۔ لیکن یہ سوچ مومن مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے معزز سامعین گرامی قدر، اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری دنیا اس قید خانے سے نکلنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی اور اس زندگی کے لیے ہم کیسے اس زندگی کو مرتب کر رہے ہیں، اس زندگی کے لیے کیا کچھ جمع کر رہے ہیں، اگر ہماری یہ سوچ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر یہ پلان ہے ہمارے، اور ہم کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھیں گے، ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، اگر ہمارے
ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے، اور ہمیں اگر ہماری سوچ اتنی بڑی سوچ ہے، ہماری سوچ اگر آخرت کے بارے میں ہے، تو پھر شکر کیجئے، سجدہ شکر ادا کیجئے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر ہمیں آخرت کی سوچ ہی نہیں آتی، نہ ہم اپنے کاروباروں کے اندر اپنی آزادی والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ہم اپنی باقی جو ہماری نجی زندگی ہے اس کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر، ہم اپنے بازار والی زندگی کے اندر، اپنے تجارت والی زندگی کے اندر، اپنی سیاست والی زندگی کے اندر، اپنی تمام مصروفیات والی زندگی کے اندر اگر ہم اپنی آخرت کی زندگی کو نہیں سوچتے، تو پھر غور و فکر کیجئے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم ایمان کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن مسلمان کی خواہش اور ایک مومن مسلمان کی امید وہ دنیا کی نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کے بارے میں مومن مسلمان سوچتا ہے کہ میری آخرت کیسی ہوگی، میں جب دنیا سے جاؤں گا، اس قید سے مجھے آزادی ملے گی تو میری ملاقات میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، میں اپنے آقا کی زیارت کروں گا، اور پھر میں آگے بڑے مراحل میں نے طے کرنے ہیں، ان مراحل کو میں کامیابی کے ساتھ طے کر لوں، اس کے لیے مومن مسلمان پلان کرتا ہے۔ جب ایک ہر انسان، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا جب یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ میں دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، اور اس قید کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی اصل اور حقیقی لامتناہی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے میں پلان کرتا چلا جاؤں، تو پھر یقین مانیے گا ہمارے معاشرے کے اندر سے خیانت ختم ہو سکتی ہے، بددیانتی ختم ہو سکتی ہے، حسد کینہ بغض ختم ہو سکتا ہے، گالم گلوچ ختم ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، 10 روپے کی خاطر ایک دوسرے کی جان لینے کے واقعات ختم ہو سکتے ہیں، آپس کی نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر مومن مسلمان یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، اور مجھے دنیا سے جب آزادی ملے گی وہاں میں نے کامیابی سمیٹنی ہے، وہاں میری اصل کامیابی ہے، اور میں اس قید خانے کے اندر رہتے ہوئے اس کامیابی کے لیے جدوجہد کروں، کوشش کروں، میں اس دنیا سے آزادی ملنے کے بعد کی زندگی کے لیے کی اصل کامیابی کے لیے کوشش کروں۔ جب مومن یہ سوچنے لگ جائیں، جب مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ سوچ رکھنے لگ جائیں، تو یقین مانیے گا ہمارے معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہماری سوچ یہ قطعاً ہمارے پلان کے اندر ہماری آخرت کی زندگی آتی نہیں ہے، ہمارے پلان کے اندر قبر ہے ہی نہیں، ہمارے پلان کے اندر آخرت کا دن میدان محشر ہے ہی نہیں، ہمارے پلان کے اندر دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، ہمارے کل کا پلان ہے، ہمارے پرسوں کا پلان ہے، ہماری اولاد کے مستقبل کا پلان ہے، ہمارے آنے والے وقت کا پلان ہے کہ میں کتنا سرمایہ اکٹھا کر لوں دنیا کی زندگی کے اندر۔ تو پھر وہ جب دنیا کی سوچ ہوگی، دنیا کی زندگی تک مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگر دنیا کی زندگی تک محدود رہ جائے گا، تو پھر دنیا کی حبس، دنیا کی لالچ انسان کو برائیوں کے اوپر ابھارتی ہے۔ پھر انسان اس خوف کے سائے میں زندگی گزارتا ہے کہ اگر میری دنیاوی زندگی کے اندر، اس قید والی زندگی کے اندر اگر ذرہ برابر بھی میرے مال و زر کے اندر کمی آ گئی، تو اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اور یہ سوچ کافر کی ہونی چاہیے، جو آج کے مسلمان کی سوچ ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافر کی سوچ بتائی کہ وہ جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، وہ اسی جنت کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی جنت ہی یہی ہے، مومن کی یہ جنت نہیں ہے، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، مومن تو اس کی کامیابی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کوشش کرتا ہے ضرور دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، یہاں اچھا رہا جائے، اچھا پہنا جائے، اچھا کھایا جائے، اچھی جگہ رہا جائے، لیکن تب جب مومن اپنی اصلی گھر کے بارے میں سوچے گا تو پھر یہاں اگر اس کو نارمل بھی ملے گا، حلال کا ملے گا، وہ نارمل پہ گزارا کرے گا، نارمل ملے گا، حلال کا ملے گا، نارمل پہ سوئے گا، نارمل ملے گا، حلال کا ملے گا، نارمل ہی پہنے گا، وہ اس کوشش میں نہیں رہے گا کہ میں جو ہے درمیانے زندگی نہ گزاروں اور نیچے طبقے والی زندگی نہ گزاروں، وہ اس کوشش میں رہتا ہے
کہ میں ہائی لیول کی زندگی گزاروں دنیا کے اندر، ہائی لیول پہ چلا جاؤں۔ جب یہ سوچ آتی ہے، ہائی لیول پہ پہنچنے کی سوچ آتی ہے، تو وہاں قتل و قتال، وہاں عزتوں کا لٹ جانا، وہاں جھوٹ، فریب، دھوکے، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تب جب انسان دنیا کو جنت سمجھنے لگتا ہے اور انسان دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو پھر یہ ساری برائیاں انسان کے اندر آتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن مسلمان کو یہ وصیت فرمائی اور یہ نصیحت کی، الدنیا سجن المؤمن، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو تم اپنی دنیاوی پلان کے اندر اپنی قبر کو بھی رکھو، اپنی آخرت کو بھی رکھو، میدان محشر کو بھی رکھو۔ تمہاری اصل جنت جو ہے وہ کہیں اور ہے، تمہارا اصل مقام کہیں اور ہے، تمہاری اصل خواہشات کی تکمیل کی جگہ کہیں اور ہے۔ دنیا تمہاری خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، دنیا ادھوری ہے، دنیا تمہارے لیے قید کی جگہ ہے۔ یہاں قیدی کی طرح زندگی گزارو کہ قید کے اندر قیدی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، مومن دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا۔ جو اللہ اسے کہے وہ کرتا ہے، جس سے اللہ اسے منع کرے اس سے رک جاتا ہے۔ جو اللہ نے کہا حلال ہے تیرے لیے، وہ اسی کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ جس سے میرے اللہ نے اس کو روکا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ رشوت سے اللہ نے منع کیا، وہ نہیں لیتا دیتا۔ حرام کھانے سے اللہ نے منع کیا، مومن نہیں کھاتا دیتا حرام۔ سود سے اللہ نے منع کیا، مومن سودی کاروبار نہیں کرتا۔ دھوکہ دینے سے میرے اللہ نے منع کیا، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ ملاوٹ سے میرے اللہ نے منع کیا، مومن ملاوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے مومن جو ہے وہ دنیا کو اپنے لیے سب کچھ نہیں سمجھتا بلکہ آخرت کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ رب العالمین ہمیں دنیا کو قید خانے کی مثل سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پلان کے اندر اپنی حقیقی زندگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔